السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. چوتھا وصف تہجد کا اہتمام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کے بندوں کا تعلق رات میں کیسے رہنا چاہیے، چوتھی صفت میں اس کی وضاحت آئی ہے. یعنی اللہ کے مقبول بندے کا چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ راتوں کو قیام کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے پسندیدہ بندے وہ ہے جو رات کا آرام تج کر کے میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی ان کی راتیں نہ عیاشی میں گزرتی ہے، نہ ناچ گانے میں، نہ لہو لعب میں، نہ خوش گپیوں اور افسانوں گانیوں میں، اور نہ ڈاکے ڈالنے میں، اور نہ چوریاں کرنے میں، بلکہ ان کی راتیں میرے حضور کھڑے ہو کر گزرتی ہے. اس سے مراد تہجد کی نماز ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو چوری نہیں کرتے راتوں میں، نہ لہو لعب میں پڑھتے ہیں، نہ گانوں میں، بلکہ میرے حضور کھڑے ہو کر گزرتی ہے. اس سے مراد تہجد کی نماز ہے. یعنی وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. وہ ایسے بندے ہوتے ہیں. رات کی عبادت نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے. اللہ نے دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا. چنانچہ ارشاد باری ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبُوتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اور وہ وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے رات کو اوڑھنا اور نیند کو آرام، اور دن کو بنا دیا اٹھ نکلنے کے لیے. دن بھر کے کام سے جب انسان تھک جاتا ہے اور طرح طرح کے افکار اور خیالات میں اس کا دماغ چور چور ہو جاتا ہے، تو اللہ نیند اور رات کو راحت کا سامان لے کر بھیج دیتے ہیں. چنانچہ انسان راحت اور آرام کے لیے اپنے تمام کام اور کاج کو بند کر کے نیند کی میٹھی آغوش میں چلا جاتا ہے. اللہ ایسے وقت میں اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کا غلام ہے یا میرا، اور اس کو دن بھر نفس کی ضروریات کے اسباب جمع کرنے اور رات کو آرام کرنے کی فکر ہے، یا کچھ فکر میرے حقوق کی ادائیگی کی بھی ہے. ایسے پر مشقت وقت میں اگر انسان اپنے نفس اور اپنی نیند، آرام اور لذت کے ساتھ مجاہدہ کر کے اللہ کے لیے اٹھ جائے تو اللہ کا محبوب اور منظور نظر بن جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں کہ جن کی طرف دیکھ کر اللہ ہنستا، یعنی اظہار پسندیدگی فرماتا ہے. نمبر 1، اس آدمی کو دیکھ کر جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، ان لوگوں کو دیکھ کر جو نماز میں سب بستہ ہوتے ہیں. نمبر 2، ان لوگوں کو دیکھ کر جو نماز میں سب بستہ ہوتے ہیں. نمبر 3، ان لوگوں کو دیکھ کر جو دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے صفیں قائم رکھتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ریا سے پاک، لذت سے بھرپور عبادت، رات کی عبادت، تہجد کی نماز، ایک تو اس معنی کر اللہ کو پسند ہے کہ یہ نفس پر شاق ہے. دوسرے اس لیے بھی ہے کہ اس عبادت میں ریا، نمود اور شہرت کا شائبہ تک نہیں ہوتا. دن میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کی ادائیگی کے وقت ہزاروں شیاطین وساوس
دلوں میں آتے ہیں، کچھ نہ صحیح انسان کا اپنا کام جسے وہ چند منٹ کے لیے چھوڑ کر آتا ہے اس کے ذہن میں غالب رہتا ہے۔ کتنوں کا تو حساب و کتاب کا گوشوارہ ہی نماز میں بنتا ہے، رکعتیں تک یاد نہیں رہتی کہ کتنی پڑھی گئی۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو بڑوں چھوٹوں کے ڈر سے یا معاشرے میں اپنی دینی بھرم قائم رکھنے کے لیے نماز پڑھتے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ داڑھی رکھ کر جماعت میں جا کر بھی نماز نہیں پڑھتا، مولوی یا حافظ یا امیر جماعت کا لڑکا ہو کر بھی مسجد میں نہیں آتا، یا مسجد کا متولی یا ذمہ دار یا حاجی بن کر بھی نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ الغرض دین کی عبادت میں دل کہیں، نظر کہیں اور دماغ کہیں ہوتا ہے۔ البتہ رات کی عبادت میں چونکہ تمام انسان سوئے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے ان تمام وساوس سے دل اور دماغ صاف رہتا ہے، نہ دکھاوے کا شائبہ رہتا ہے، نہ شہرت کا۔ نفس بھی آرام کر کے پرسکون و چشت رہتا ہے، اور دل اور زبان کا خوب میل رہتا ہے۔ عقل بیدار رہتی ہے اور زبان سے نکلنے والی بات تیر بہدف ہوتی ہے۔ ایسی کیفیت کے ساتھ اگر عبادت ہو تو وہ مکمل دل جمعی اور حضور قلبی کے ساتھ ادا ہوتی ہے، اس کی لذت عجیب ہوتی ہے، اور دین کے بالمقابل اس میں اخلاص بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کا استحضار رہتا ہے، جس سے ذکر اللہ کا اور اللہ کی تسبیحات پڑھنے کا ناقابل بیان لطف آتا ہے۔ مشہور شیخ ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ عبادت میں رات گزارنے والے دن میں لہو العام میں مشغول رہنے والوں سے زیادہ لذت پاتے ہیں۔ اگر رات نہ ہوتی اور اس کی عبادت کی لذت نہ ہوتی تو میں زندہ رہنا ناپسند کرتا۔ شیخ ابن المقدر کے مقبول دنیا میں صرف 3 ہی لذت ہے۔ نمبر 1 شب بیداری کی لذت، یعنی رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، اللہ کی عبادت کرنا۔ دوستوں اور بھائیوں سے ملاقات کی لذت، یعنی دوستوں اور بھائیوں سے ملاقات کی لذت۔ نمبر 3 نماز با جماعت کی لذت۔ نماز تہجد کا آغاز اسلام میں فرض تھی۔ 5 نمازوں کی فرضیت تو شب معراج میں ہوئی، اور معراج کا واقعہ 2190 میں پیش آیا۔ اس سے پہلے بھی ایک نماز فرض ہو چکی تھی، وہ نماز با اتفاق علماء تہجد کی نماز ہے، جس کی فرضیت نص قطعی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ارشاد باری ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زدہ علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ایک کپڑے میں لپٹنے والے کھڑے رہ رات کو، مگر کسی رات آدھی رات یا اس میں سے کم کر دے، تھوڑا سا یا زیادہ کر اس پر، اور کھول کر پڑھ قرآن پاک کو صاف، یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو عزیز دوست، نماز کی پابندی، نماز اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے والا بنائے۔